میری ایک فرینڈ ہے، یہیں لاہور میں ہوتی ہیں. کل بہت عرصے بعد میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کل مجھے بتایا کہ ان کی چھوٹی بہن جو صرف 32 ایئرس کی تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز. آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میری فرینڈ کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی جو صرف 32 سال کی تھی. 2 اس کے بچے ہیں. اور یہ ڈیتھ کیوں ہوئی آج میں نے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے. اور جتنی بھی خواتین میرے آج اس ولاگ کو دیکھ رہی ہیں ان میں سے بہت ساری خواتین میرے آج کے ولاگ کے ساتھ لازمی ریلیٹ بھی کریں گی. آپ لوگوں نے کامنٹس کر کے بتانا بھی ہے تاکہ مجھے آپ کا فیڈ بیک مل سکے. اچھا جناب، اس بندی کی جن کی میں بات کر رہی ہوں، سوری میں یہاں پر نام مینشن نہیں کروں گی، بٹ ان کی شادی ہوئی تھی وین شی واز 26 ایئرز اولڈ، اور تقریباً پچھلے 5 سال سے یہ سویئر ڈپریشن میں مبتلا تھی. اور ڈپریشن کا جو کاز تھی نا، ڈپریشن کی جو کاز تھی وہ صرف اور صرف اس کا ہسبینڈ تھا. لڑکی کا تعلق اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا اور شادی بھی کافی ویل آف فیملی میں ہوئی تھی. اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہسبینڈ کے پرابلمز یا سسرال کے جھنجھٹ صرف لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس میں ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ویل آف فیملیز میں یا اپر کلاس میں بھی یہ پرابلمز ہوتے ہیں. کسی بھی کلاس میں یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. میں بات ساری نصیبوں کی ہوتی ہے، باقی کلاس کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس خاندان میں لڑکی کی شادی ہوئی وہ لوگ کافی امیر بھی تھے اور کافی شریف بھی تھے. ہر چیز بظاہر بالکل ٹھیک تھی، اس لیے والدین نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. جب شادی ہوئی تو شادی کے پہلے ہی سال میں بیٹی نے اپنے والدین کو بتانا شروع کیا کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ غصے کا بہت تیز ہے لیکن پیار بھی بہت کرتا ہے. وہ جب بھی گھر آتی تھی وہ یہی بتاتی تھی کہ پیار بہت کرتا ہے، مجھے ساری چیزیں لا کے دیتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو کچھ سوچتا سمجھتا نہیں ہے. گندی گالیاں دینے لگ جاتا ہے، شاؤٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے باقی سسرال والوں کے سامنے اس کو بہت شرمندگی ہوتی تھی. اچھا، لڑکی کے جو والدین تھے نا وہ ٹپیکل مائنڈ سیٹ کے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، ابھی شادی کا پہلا سال ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اسی طرح سے کرتے کرتے نا ٹائم گزرتا گیا. پہلے ایک بچہ ہوا، پھر دوسرا بچہ ہو گیا. اور جب ہسبینڈ نے یہ دیکھا کہ میں اس کو کچھ بھی کہتا ہوں تو پیچھے سے کوئی پوچھنے تو آتا نہیں ہے، یہ کبھی گھر چھوڑ کر جاتی نہیں ہے، کبھی یہ میری زیادتی کرنے پر شور بھی نہیں مچاتی ہے، اور اگر وہ بیچاری کبھی شور مچاتی بھی تھی تو ہسبینڈ مزید شور مچا کر اس کو دبا دیتا تھا. تو یہی سارا سلسلہ چلتا گیا. اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر وہ ایکسٹریم ڈپریشن کا شکار ہو گئی. اس نے اپنے والدین کو بتایا سارا کچھ، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتایا، مگر سارے وقتی طور پر دلاسا دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، یہ مسئلے آتے رہتے ہیں، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، وہ گزارا کر رہی ہے، ایسے ہے تو ویسے ہے. بس یہ سب کچھ سوچ کر وہ بھی چپ کر کے اپنے گھر چلی جاتی تھی اور وہیں پر گزارا کرنے لگی. لیکن شوہر کی جو بدتمیزیاں تھیں نا وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئیں. مطلب پھر تو اس حد تک بات پہنچ گئی کہ اس نے کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا اور خرچہ دینا چھوڑ دیا، اور اس طرح بات بڑھتی گئی. پھر اس لڑکی نے اپنے گھر میں اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بس وہ اس کو ڈپریشن کی وہ پیشنٹ بن گئی. پھر اس کی بڑی بہن جو میری فرینڈ ہے انہوں نے سارا اپنی بہن کا ٹریٹمنٹ کروایا. تقریباً ٹریٹمنٹ ہوتے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے تھے، لیکن اب تو ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ اس پر کوئی دوائی اثر ہی نہیں کرتی تھی. اور فائنلی ڈپریشن سے لڑتے لڑتے آخر وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کریں. یہ سٹوری صرف میں نے آج آپ لوگوں کو صرف اس لیے سنائی ہے کہ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوں گی جو میری آج کی سٹوری سے ریلیٹ کریں گی. ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر جب ایک بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے نا تو ماں باپ اس کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور شاید زبان سے بول کے تو نہیں لیکن اشاروں میں ہر بار اس بیٹی کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے. بہت ٹپیکل سا جملہ ہے، لیکن سسرال میں رہتے ہوئے جب بھی بیٹی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے اور وہ دبے لفظوں میں اپنے والدین سے ذکر کرتی ہے تو والدین اشاروں کے نامے میں اس کو یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے. بعض گھروں میں تو والدین بیٹیوں کو یہ کہہ کر بار بار ڈراتے ہیں کہ تمہارے چھوٹے بچے ہیں، اگر تم اس گھر سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی. کبھی یہ نہیں کہتے کہ
ہمارے پاس لے آنا، ہم پناہ دیں گے، ہم سنبھالیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں جناب، ہمیشہ بیٹی کو ڈرایا جاتا ہے، بیٹی کو دبایا جاتا ہے کہ صبر کرو، دیکھو فلاں کو دیکھو، اس کے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اس نے نہیں ساری زندگی گزار دی تو تم کیسے نہیں گزار سکتی. اگر کوئی بیٹی کبھی اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو اپنی تکلیفوں اور اپنی مشکلات کا بتاتی ہے تو فوراً ہی ماں درس دینا شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو میں نے بھی اسی طرح زندگی گزاری ہے، میں نے بھی ساری زندگی سیکریفائز کیا ہے. تو کیا مطلب یار، اگر تم نے سیکریفائز کیا تو ساری زندگی تم اپنی بیٹی کو بھی سیکریفائز کرنے دو گی؟ اچھا، پھر ایسے ماں باپ نا ہر وقت بیٹی کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں ہماری بیٹی کا گھر بسا رہے. ارے بھائی، کون سا گھر بسانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو گھر کبھی بسا ہی نہیں اس کو بسانے کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ کی بیٹی اس گھر میں کمفرٹیبل ہی نہیں ہے، اس گھر میں خوش ہی نہیں ہے، تو ایسے گھر کو بسانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بیٹی اگر کبھی کوئی بات شوہر کے بارے میں اپنے والدین کو بتا دیتی ہے کہ یہ مجھے مارتا ہے یا یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو فوراً ہی نا والدین بیٹی کو یہ احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر تم کوئی فیصلہ لوگی تو ان کا کیا ہوگا، یہ رل جائیں گے. اچھا، پھر یہاں پر ہمارے گھر میں ہم تمہیں کیسے رکھ سکتے ہیں، یہاں پر تمہاری بھابیاں ہیں، اگر تم یہاں آؤگی تو تمہارا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا. مطلب یار سیریسلی، اگر والدین ہی اپنی بیٹی کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون ساتھ دے گا؟ پھر تو کوئی ہے ہی نہیں نا ساتھ دینے والا. بیٹی کو کمزور بنانے والے نا اصل میں یہی بیٹی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کمزور بناتے ہیں. تعلیم ہر لڑکی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہر لڑکی سے جو ابھی اپنی پڑھنے کی ایج میں یہی بات کروں گی کہ آپ لوگوں کی ابھی پڑھنے کی ایج ہے، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری کانسنٹریشن اپنی تعلیم کی طرف رکھیں. اگر آپ پڑھ لکھ جائیں گی، آپ کا کریئر بن جائے گا، تو یقین کریں کل کو جب آپ کی شادیاں ہوں گی تو کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کو تھریٹن کر سکے، کوئی آپ کی انسلٹ کر سکے. اور اگر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو سسرال میں اسی طرح ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کا ہسبینڈ آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو ویلیو نہیں کرتا، تو کم از کم آپ اس قابل ہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں. بہت ساری عورتیں تو کوئی فیصلہ اسی لیے نہیں نہ کر پاتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، تو بچوں کو وہ لے کر کیا الگ ہوں گی. تو آپ کی تعلیم جو ہے نا، کل وہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھیار بنے گی، آپ کو سہارا دے گی. اسی لیے میں بات کرتی ہوں کہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. جتنی بھی مائیں اس وقت میرے ولاگ کو سن رہی ہیں تو کم از کم چلیں، آپ تو مضبوط نہیں بن سکیں، مگر اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں اور اس قابل بنائیں کہ کل کو کوئی آپ کی بیٹی کو تانا دینے کی، گالی دینے کی، اس پر ہاتھ اٹھانے کی، اس سے بدتمیزی کرنے کی جرات نہ کر سکے. ایک اور چیز یہاں پر میں تمام ماؤں کو بولوں گی کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دلائیں جو کل کو ان کے کام آ سکیں. ایسی تعلیم دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ اتنی ڈگریاں لے کر بیٹھ جائیں اور ڈگریاں لے کر اور گھر میں آرام سے بیٹھی ہیں. پاکستان میں جابس ویسے ہی بہت کم ہیں، اوپر سے لڑکیاں اگر ایسی ڈگری کر لیتی ہیں جس میں انہیں کل کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تو ایسی تعلیم ان کے لیے یوز لیس ہے. تو اپنی بیٹیوں کو ایسی ڈگری دلوائیں، ایسی تعلیم دلوائیں جس سے کل کو انہیں یہاں جابس مل سکیں اور وہ اپنے کریئر کو پرسو کر سکیں. ابھی جیسے میری بیٹی ہے نا، اس کو گرافک ڈیزائنر بننے کا بہت شوق ہے، جبکہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ گرافک ڈیزائنر کا پاکستان میں لٹرلی کوئی سکوپ نہیں ہے، اور اگر وہ لڑکی ہو تو واقعی کوئی سکوپ نہیں ہے. تو خیر میں اس کے ساتھ ابھی کوئی زور زبردستی نہیں کرتی ہوں کیونکہ بچے کو ویسے بھی اپنا پیشن فالو کرنے دینا چاہیے. لیکن ہاں یہ ہے کہ بچے کو تھوڑی بہت گائیڈنس ضرور دینی چاہیے. ابھی وہ چھوٹی ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہے گا اور وہ آگے کلاسز میں جاتی رہے گی تو میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ میں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ گائیڈ ضرور کروں گی. ہو سکتا ہے میرے گائیڈ کرنے سے اس کی رائے تبدیل ہو جائے. میں اپنی بیٹی کو یہی سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ یہ ڈگری کرو گی تو اس کا سکوپ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ باہر کے کنٹریز میں. تو وہ مجھے یہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں باہر کے ملک میں چلی جاؤں گی.
تو اب ظاہر ہے بچیوں کے ساتھ بحث تو نہیں کی جا سکتی. بچیوں نے الٹیمیٹلی اپنے ملک واپس آنا ہے, ان کی شادیاں ہونی ہیں, آگے سارا یہ بچیوں کا سلسلہ چلنا ہوتا ہے. تو ابھی خیر میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کو گائیڈ کروں گی. میرے والدین نے بھی مجھے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا, لیکن مجھ سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنی تعلیم کو یوٹیلائز نہیں کیا. میں نے پڑھا لکھا اور بس فوراً میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد میں بچوں میں بزی ہو گئی اور میں بالکل ایک ہاؤس وائف بن کر رہ گئی. لیکن اب وہ میرے والا دور نہیں رہا. اب ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہت اسٹرانگ بنانا ہے, فائنینشلی بھی, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. اور بیٹی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ایجوکیشن از دا کی. بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں. اگر آج آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میری بھابھی کا چینل بھی ہے حبیبہ خان ولاگس کے نام سے, ان کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں, ان کو بھی سبسکرائب کریں. انسٹاگرام ہینڈل بھی ڈسکرپشن میں ہے, مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں. اللہ حافظ.